سورہ آل عمران کا 4واں رکوع اور تیسرے پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ، میری فرمانبرداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کفار قریش نے یہ عرض کیا کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے قریش، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرمانبرداری کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب آپ ان سے فرمائیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ فاتبعونی، یہ معنی ہے کہ مجھ سے محبت کرو اور پھر میرا کہنا مانو۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اسے کیا اعزاز حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو نہ سمجھے اور آپ سے محبت نہ رکھے، آپ کی فرمانبرداری نہ کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ اس بھول میں مبتلا تھے، آج بھی ایسے بعض حضرات ہیں جو نادان ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور جو اللہ تعالی نے آپ کو قدرت، طاقت، آپ کو تصرف اور آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا اور ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا فرمایا، سب سے زیادہ طاقتیں عطا فرمائی، وہ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے علم پر اعتراض، کبھی آپ کے تصرف پر اعتراض، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں اللہ کا قرب مل جائے گا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحیدی ہیں، حالانکہ وہ توحید کو سمجھے نہیں ہیں۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانے اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا، الہ، معبود نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا، بیٹی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں،
اس نے اپنے پیارے بندوں کو بے حساب خزانے عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، طاقت، قدرت، تصرف یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، وہ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، کیونکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے پوری کائنات میں تصرف فرماتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید، جس میں اللہ رب العالمین کی شان و عظمت کو سمجھا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حقیقی طور پر توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ اور رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حدیث پاک میں ہے، من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو رسول اللہ سے منہ پھیر لے وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، وَنُوحًا، اور نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو چن لیا، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو چن لیا، علی العالمین، سارے جہاں والوں پر۔ اس میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ چن لیا، وہ اسلام کے داعی ہیں، تو اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں ہو، لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم ان کے دین پر ہیں وہ دعویٰ باطل ہے۔ ذریۃ بعدھا من بعد، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، یعنی ان میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں، اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ یہاں پر آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ پھر آل ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ پھر آل عمران کا ذکر ہے، حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آل عمران، عمران کی اولاد سے مراد حضرت مریم ہے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، لیکن یہاں پر وہ عمران مراد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران بن یسہر،
اور یہاں جو عمران مراد ہیں وہ ہیں عمران بن ماسان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے والد عمران بن یسہر کا زمانہ اور عمران بن ماسان کا زمانہ اتنا فرق ہے، تقریباً 1800 سال کا فرق ہے۔ اور یہ جو عمران بن ماسان ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ حضرت عمران کی زوجہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ تھا، یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے عرض کی، عمران بن ماسان کی زوجہ حنہ بنت فاقوزہ نے عرض کی، ربی انی نذرت لک، اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، ما فی بطنی محررن، جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری عبادت میں رہے گا۔ محررن اسے ہر قسم کے معاملات سے آزاد کیا جائے گا، وہ صرف اور صرف تیری عبادت کرے گا۔ فتقبل منی، تو اے میرے رب میری طرف سے اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے مالک میں نے یہ منت مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام نہ کرے گا، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہوگی۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے، یعنی دونوں کی ازواج آپس میں بہنیں تھیں۔ فاقوزہ کی بیٹی عیشا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھیں اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور فاقوزہ کی دوسری بیٹی حنہ یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں اور حضرت عمران کی زوجہ ہیں۔ ایک زمانے تک حنہ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور اولاد کی عمر گزر گئی، بانجھ پن آ گیا۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر عمران نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانے میں لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیا جاتا تھا، لڑکیاں اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ فلما وضعتها، پھر جب اسے جنا یعنی حضرت مریم کی ولادت ہوئی، قالت، وہ بولی یعنی حضرت مریم کی والدہ بولی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے۔ ان کا یہ کلمہ اس بات کے لیے نہیں تھا کہ انہیں بیٹی کی پیدائش پر کوئی دکھ تھا، یہ کلمہ عذر پیش کرنے کے لیے تھا اور اس غم پر تھا
کہ میں نے تو جو منت مانی ہے اب لڑکی ہوئی ہے تو یہ میری منت پوری کیسے ہوگی؟ واللہ اعلم بما ودعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اس کے یہاں جس بچی کی ولادت ہوئی، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی جیسا نہیں، کیونکہ یہ لڑکی اللہ تعالی کی عطا ہے اور اس کے فضل سے بیٹے سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ یہ حضرت مریم ہے، اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور افضل اور صاحب فضیلت ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت مریم کی والدہ نے عرض کی اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے ہر شر سے، یعنی اے اللہ اس بچی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ جب بھی کسی کے یہاں بچے کی یا بچی کی ولادت ہو تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اذان میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہ کی جائے، تھوڑی سی بھی تاخیر ہو تو شیطان اس بچے پر قابو پا لیتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہو انتظار کرتے ہیں کہ جی کوئی اذان دینے والا اچھا آدمی آ جائے، اور اس طرح کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس سے بچے کو کئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور شیطان کے وہ زیر اثر آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہو فوراً جتنا ممکن ہو جلدی اذان دی جائے، سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اذان جو دی جائے وہ فجر والی دی جائے تاکہ سارے کلمات وہ بچہ سن لے۔ باہر شریعت میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ اذان دینا اور ایک دفعہ اقامت دینا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سیدھے کان میں 4 اذانیں دی جائیں اور الٹے کان میں 3 اقامتیں دی جائیں۔ یہ باہر شریعت میں مسئلہ لکھا گیا، یہ افضل ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک اذان یا 2 اذانیں یا 4 اذانیں دے کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے۔ مسلسل اس بچے کے کان میں قرآن کی آوازیں، ذکر کی آوازیں، درود و سلام کی آوازیں اور اذانوں کی آوازیں مسلسل جانی چاہیے تاکہ یہ بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ اور پھر یہ دعا بھی مانگنی چاہیے بچے کی ولادت پر کہ اے اللہ میں اس بچے کو اور اس بچے کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود کے شر سے تو محفوظ فرما۔ پھر یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کسی نیک صالح شخص کا لعاب اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے داخل ہو۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فوراً لے کر آتے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اپنے منہ مبارک میں رکھ کر اسے آپ چباتے، تو چبانے سے کھجور میں آپ کا لعاب دہن مبارک لگ جاتا، اور پھر آپ یہ کھجور بچے کے تالو پر رکھتے، اس طرح لعاب دہن مبارک بچے کے اندر منتقل ہو جاتا۔ حضرت امام حسن امام حسین کی ولادت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں آپ نے رکھی
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک چوستے چوستے سو گئے۔ تو کسی نیک آدمی، کسی ولی کامل شخص کا لعاب جو ہے وہ سب سے پہلے بچے کی خوراک بنے، یہ بہتر ہے، جسے تحنیک کہتے ہیں۔ تو تحنیک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور لے کر اسے نیک شخص وہ چباتا ہے، اور چبانے سے کھجور پر اس کا لعاب لگ جاتا ہے، اور وہ کھجور صرف بچے کے تالو پر ٹچ کی جاتی ہے، تو اس سے لعاب جو ہے بچے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بچے کا نام مبارک رکھنا چاہیے، اچھا نام رکھنے چاہیے، اور نسبت سے نام رکھنے چاہیے۔ جدید کے چکر میں ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جس کے اثرات برے ہوں۔ بعض لوگ ایسے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے یہ سوال کیا، اور یہ کوئی فرضی سوال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی بچی کا نام علینا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ نام تو صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے نام قرآن مجید فرقان حمید سے لیا ہے۔ میں نے کہا کیسے لیا آپ نے؟ کہنے لگے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر ہم نے کھولا، تو کھولنے کے بعد جو صفحہ کھلا اس پر جس لفظ پر ہماری نگاہ پڑی، ہم نے کہا بس یہی نام رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ علینا کے معنی ہے ہم پر، یہ تو کوئی معنی نہیں بنتے۔ تو کہنے لگے جی قرآن سے لیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں تو جہنم کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی ہے، قارون کا بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے نام لینے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ والوں کے نام رکھیں، ایسا لفظ نام میں رکھیں جس کے معنی بہت اچھے ہوں۔ یہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے فرمایا سارے ناموں میں افضل جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد ہے اور احمد ہے۔ یہ چار نام کی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، نام ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے نام پر نام رکھو جو شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو آپ دیکھیں انداز یہ سکھایا گیا کہ نام رکھو اس کے نام پر جو اللہ کو محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام کے نام پر، اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر، اسی طرح بچیوں کے نام ہیں تو صحابیات کے نام پر، اور جو ولی خواتین ہیں ان کے نام پر نام رکھے جائیں تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ تو یہ علینا کا ایک آپ کو بتایا، لوگ الینا نام رکھ لیتے ہیں۔ الینا کے معنی ہے ہماری طرف۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، جدت کے بجائے کوشش کی جائے کہ نام وہ رکھے جائیں جو پوری زندگی بچے کے لیے باعث برکت ہو، اور اس کی زندگی میں جب اسے کوئی بھی نام سے پکارے تو اس نام کی برکتیں اسے ملیں۔ اچھا پھر ہمارے یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو اصل نام ہوتا ہے اس سے بچے کو نہیں پکارتے، اور وہ نام بگاڑ کر دوسرے نام جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے رکھ کر پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس نام سے بچے کو پکاریں گے اس نام کے اثرات بچے میں پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اچھے نام رکھیں اور انہی اچھے ناموں سے بچوں کو پکاریں، انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ ہاں یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ بچے کی ولادت کے بعد جب 7 دن گزر جائیں، 7واں دن ہو، تو حدیث پاک کے مطابق اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کے لیے 2 بکرے ہوں اور بچی کے لیے 1 بکرا یا بکری ہو۔ عقیقے کے بعد بچے کے بال صاف کیے جائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے۔ بال کٹانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران پانی میں ملا کر وہ ملی جائے، یہ افضل ہے۔ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ سب کھا سکتے ہیں جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ نانا نہیں کھا سکتا، نانی نہیں کھا سکتی، فلاں نہیں کھا سکتا، یہ سب باتیں من گھڑت ہیں۔ جس طرح قربانی کے گوشت کو ہر مسلمان کھا سکتا ہے، اسی طرح عقیقے گوشت کو بھی ہر مسلمان کھا سکتا ہے۔ عقیقے گوشت میں بھی افضل یہی ہے کہ
عقیقے کے بعد اس جانور کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے ہو۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ یعنی انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں جو بچہ ہوگا میں بیت المقدس میں پیش کروں گی، تو لڑکا نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو قبول فرمایا اس منت میں۔ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کی ولادت کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں جو عبادت کرنے والے احبار تھے ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور بیت المقدس میں ان کا جو منصب تھا وہ منصب یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے یہ متولی تھے۔ ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا۔ ان کی تعداد 27 تھی۔ حضرت مریم کے والد ان کے امام اور صاحب قربان تھے، یعنی قربانیاں ان کے پاس پیش کی جاتی تھیں، اور حضرت مریم کے والد کا یہ جو خاندان تھا بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اہل علم کا خاندان تھا۔ تو تمام 27 احبار نے خواہش کی کہ حضرت مریم کو ہم لے لیں اور ان کی کفالت ہم کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی ہو۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی نگہبانی میں لے لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو مریم کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ حضرت مریم کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں کلام کیا جس عمر میں عام طور پر بچے کلام نہیں کر سکتے۔ تو آپ حضرت زکریا سے بالکل اس عمر میں کہ جب آپ کی عمر 2 دن یا 3 دن تھی، آپ نے حضرت زکریا سے کلام کیا، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ پھر حضرت مریم نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، چونکہ والدہ نے منت مانی تھی۔ تو جیسے ہی پیدائش ہوئی کپڑے میں لپیٹ کر انہوں نے بیت المقدس میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں محراب میں، یعنی نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی، ایک مخصوص کمرہ تھا، اس میں رکھا، اور وہاں پر حضرت مریم بڑی تیزی سے بڑی ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع کے دنوں میں آپ کا قد اتنی تیزی سے بڑھا کہ ایک دن میں اتنا آپ بڑھی کہ جتنا ایک بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے۔ تو آپ چند دن کی تھیں اور حضرت زکریا یہ دیکھتے کہ آپ کے پاس غیبی رزق موجود ہے جسے آپ تناول کر رہی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، وجد عندها رزقا، ان کے پاس نیا رزق پاتے۔ قال یا مریم، حضرت زکریا نے کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جب بھی دروازہ کھول کر اندر جاتے تو بے موسم کے پھل ہوتے، غیبی رزق موجود ہوتا۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ بے موسم کے پھل جنت سے اتر کر آتے تھے، یعنی جنتی پھل اللہ تعالی نے حضرت مریم کو وہاں پر عطا فرمائے۔
جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا جو ذات پاک حضرت مریم کو بے وقت اور بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد بھی بیٹا عطا فرمائے۔ یہ خیال کر کے آپ نے دعا فرمائی۔ ہنالک، یہاں، دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس موقع پر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے محراب میں نماز کی جگہ میں دروازے بند کر کے آپ نے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس اہتمام کے ساتھ آپ نے دعا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے۔ لیکن یہاں پر یہ درس موجود ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا کی جائے تو یہ دعا کی جائے ذریۃ طیبہ، اے اللہ ستھری پاک اولاد عطا فرما، دین کی خدمت کرنے والی اولاد عطا فرما، تیری فرما برداری کرنے والی اور تیرے محبوب سے محبت کرنے والی اولاد عطا فرما۔ جب یہ دعا کی جائے تو پھر گھر میں ماحول بھی ایسا رکھا جائے کہ بچے اس ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں۔ جس گھر میں ٹی وی پر ناجائز مناظر ہوں، میوزک، گانے اور دیگر بے حیائیاں ہوں، جس گھر میں ٹی وی پر مندر کے مناظر، بتوں کے مناظر اور بتوں کی پوجا کے مناظر اور کفریہ اور شرکیہ بھجن کی آوازیں ہوں، جس گھر میں باپ کا اور ماں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے موبائل پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھ رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، ناجائز چیٹنگ کر رہے ہوں، جس گھر کا یہ حال ہو کہ ماں باپ وہ فجر کی نماز ہی ادا نہ کرتے ہوں، تو پھر بتائیے اس گھر میں بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، کیسے انہیں رب العالمین کا قرب نصیب ہوگا۔ تو کوشش یہ کریں کہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اور گھر کا ماحول بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں اور ان کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں، دین پڑھائیں، دین سمجھائیں۔ آپ نے دعا کی انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں، مالک و مولا تو ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، اور جو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہیاں کی ہمیں معاف فرما، اپنے کرم سے ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو تو اپنی ولایت عطا فرما۔ اے مالک ہمارے بچے اور ہم ایسے بن جائیں کہ کبھی تیری نافرمانی نہ کریں۔ فنادتہ الملائکۃ، تو فرشتوں نے اسے آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ بارگاہ الہی میں جو لوگ قربانیاں پیش کرنا چاہتے، وہ قربانیاں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے۔ مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت آپ محراب میں نماز میں مشغول تھے، باہر لوگ جمع تھے تاکہ داخلے کی اجازت مل جائے۔ دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش، سفید لباس میں ایک جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔
جس کا آگے ذکر ہے۔ تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین سوال اٹھاتے ہیں کہ یہاں پر تو فرشتوں نے آواز دی، جمع ہے، لیکن اگر واقعے کی تفصیل میں جائیں تو آواز حضرت جبریل نے دی۔ مراد یہ کہ حضرت جبریل سارے فرشتوں کی طرف سے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے، تو آپ کا فرمانا سارے فرشتوں کی طرف سے ہے، سارے فرشتوں نے گویا کہ آپ کو بشارت دی۔ دوسری کہ الملائکہ آپ کے لیے جمع اس لیے ہے چونکہ آپ فرشتوں کے سردار ہیں، تو اس سے آپ کی عظمت کا اظہار ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بات اس واقعے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسا اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جتنا یقین پختہ ہو اتنی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ یہی درس جاری تھا، جب ہم اس درس کے اس مقام پر پہنچے تو ایک بھائی درس میں شریک تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درس کے دوران یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو اے کریم مالک تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما، تو میں اس کا نام یحییٰ رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ 1 سال گزرا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اور میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔ ہمارے گھر والوں سے کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ کے یہاں تو کئی سال گزر گئے، اولاد ہی نہیں تھی، تو کیا آپ نے علاج کرایا؟ تو انہوں نے یہ دعا کا ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹل میں اسی مقام پر اسی طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی 1 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے یحییٰ نام رکھا۔ پھر درس کے دوران اس واقعے کا ہم نے ذکر کیا، تو بعض لوگوں نے سن کر اس طرح نیت کی، الحمدللہ پھر آ کر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ اس واقعے میں بڑی تاثیر ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان جس بات کا یقین رکھتا ہے اور جیسی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمے سے مراد کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 6 ماہ بڑے تھے عمر میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، وسیدہ، اور وہ سردار ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام علم میں، حلم میں، دین میں مومنین کے سردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وہ حسورا، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہمارے مقرب بندوں میں سے۔ قال ربی، وہ بولے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا۔ آپ کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت 120 سال عمر تھی۔ وامرأتی عاقر، اور میری زوجہ بانجھ ہے۔ اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال 98 سال تھی۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا،
کیا میری جوانی لوٹائی جائے گی اور میری زوجہ کا بانجھ پن دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پہ رہیں گے اور اسی عالم میں بیٹا ہوگا؟ قال، فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، یعنی اسی عالم میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے جس سے مجھے اپنی زوجہ کے حمل کا وقت معلوم ہو، تاکہ میں اور زیادہ شکر کروں اور عبادت میں مصروف رہوں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے 3 دن آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت یاد کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کریں شام کو اور صبح سویرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کے حجرے سے باہر تشریف لائے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جیسے ہی آپ نے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا زبان رک گئی، آپ نے پھر اللہ کا ذکر کیا، زبان جاری ہو گئی۔ تو آپ نے لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ 3 دن تک جاؤ، خوب اللہ کی عبادت کرو، اور آپ دوبارہ محراب میں تشریف لائے اور 3 دن تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ جو نصیحت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بیٹے کی دعا کی، انہیں بشارت دی گئی، تو آپ نے عرض کی کہ جب بھی یہ کرم نوازی ہو اور میری زوجہ حاملہ ہوں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے، اس موقع پر میں کثرت سے اللہ کی عبادت کروں، شکر کروں۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، بڑا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایک لفظ بھی مجھے سیکھنے کو مل گیا، علم کا ایک لفظ بھی میں نے سیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے زبان سے کہے مالک تیرا شکر الحمدللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں کتنی پیاری ہیں۔ سو کر اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، سواری پر بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں، منزل پہ پہنچ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ